إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال المولى جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تذلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. رواہ الحاکم بإسناد صحیح. بزرگوں اور دوستو، آج 5 ستمبر 2023 کو ہمارا ایک دعوتی جولہ، دعوتی ٹور تھا جو گوا پوکھر سے شروع ہو کر ناظر پور بلاہی ہوتے ہوئے رہیکا کی اس جامع مسجد میں جو لبی سڑک ہے انشاءاللہ اختتام کو پہنچے گا. یہ ہمارے آج کے دعوتی جولہ کی، دعوتی ٹور کی آخری مجلس ہے. میں نے جو اس مجلس میں کلیدی آیت پیش کی ہے جس پر میں کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نازل کردہ شریعت کی پیروی کریں اور دین میں جو چیزیں ثابت نہیں ہیں، جن کو ہم بدعات کہتے ہیں، جن کی کوئی اصل، کوئی دلیل شریعت میں نہیں ہے، ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے جو دین ہمارے لیے پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کی آخری جو شریعت ہے، کامل اور مکمل اور رہتی دنیا تک کے لیے باقی رہنے والی شریعت، ہم اس شریعت کے امانت دار ہیں. اللہ نے سب سے کامل اور مکمل شریعت کو اپنے سب سے برگزیدہ، افضل، اعلیٰ اور برتر نبی پر نازل فرمایا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو افضل الکتب، تمام آسمانی کتابوں میں جو سب سے افضل ہے وہ نازل فرمائی، یعنی قرآن مجید، جو اگلی آسمانی کتابوں کی بھی تعلیمات کا خلاصہ پیش کرتی ہے، جو انبیاء سابقین کے تذکرے کرتی ہے، جو ہلاک شدہ قوموں کے واقعات تفصیل سے ہمارے لیے بیان کرتی ہے، جس میں اللہ رب العالمین کے اوامر اور نواہی بھی ہیں. یہ جو برگزیدہ نبی پر، افضل نبی پر اللہ نے افضل کتاب اتاری ہے، اور دین اسلام کا آخری ایڈیشن جو کامل اور مکمل ہے، رہتی دنیا تک کے انسانوں کی رہنمائی کرنے والی ہے، زمانے کے تغیرات کا ساتھ دینے والی ہے. جتنی بھی تبدیلی آتی رہے زمانے کے اندر، الحمدللہ سب کا حل قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ میں موجود ہے. ایسی شریعت کے ہم اور آپ امین اور وارث ہیں، اور اسی وجہ سے ہم کو خیر امت کا لقب دیا گیا. جس طرح ہمارے نبی خیر الرسول ہے، افضل الرسول ہے، ہماری ہدایت کے لیے نازل کی گئی کتاب افضل الکتب ہے، تمام کتابوں میں افضل ہے، ویسے ہی یہ امت افضل الامم ہے، خیر الامم ہے. یہ افضلیت ہماری باقی رہے گی کب؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کی پاسداری کریں، عقیدہ و عمل کے اعتبار سے اس کو مضبوطی سے تھامیں، قرآن اور سنت کا علم حاصل کریں، اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں. اسی کو کہتے ہیں قرآن و سنت کا اتباع، قرآن و سنت کی پیروی کرنا. یہی دین کے دو بنیادی سرچشمے ہیں، قرآن اور حدیث. قرآن مجید کی حیثیت ہے ٹیکسٹ بک کی، اس میں تمام احکام تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے. کہیں کہیں کچھ احکام کی تفصیل آئی ہے، لیکن اکثر احکام مجمل ہے. نماز کی کوئی تفصیل نہیں ملے گی آپ کو. کتنے وقت کی نماز ہے، ناموں کے ساتھ کہیں کوئی تفصیل نہیں ملے گی. کتنی بجے سے کتنے بجے تک ہے ظہر کا وقت، کب عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، یہ تفصیل آپ کو نہیں ملے گی. کون سی نماز کیا رکعت پڑھی جائے گی، اس کی بھی تفصیل نہیں ملے گی.
وآتوا الزکوٰۃ کا حکم تو قرآن مجید میں درجنوں جگہ ملے گا، زکوٰۃ دو، لیکن کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ دو یہ نہیں ملے گا آپ کو۔ اور اسی طریقہ سے دوسرے احکام اور مسائل دیکھ لیجیے، وہ تفصیل کہاں ہم کو ملے گی؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ میں، آپ کی حدیث مبارکہ میں۔ اور جو آپ کی سنت میں نہیں ملے گی تو ہم خلفائے راشدین کی سنت کو دیکھیں گے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ راشد مانے نیک، جس کو اللہ تعالیٰ نے حق کی طرف رہنمائی فرمائی ہو، مہدیین ہدایت یافتہ، اور اللہ کی طرف سے حق کی طرف راہ یاب، اللہ نے ان کو حق کی طرف رشد و ہدایت فرمائی۔ خلفائے راشدین کی سنت کو دیکھیں، اور جو چیز قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، اور خلفائے راشدین کی زندگی میں نہ ہو، ہم اس کو دین کا جز سمجھ ہی نہیں سکتے، چاہے اس کا کہنے والا کتنا بڑا مولوی کیوں نہ ہو، وقت کا امام اور عالم کیوں نہ ہو۔ ہم کو شریعت منزلہ کی پیروی کرنی ہے، اس شریعت کی جو اللہ نے اتاری۔ رب العالمین نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ ما انزل الیکم، جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ نازل کوئی چیز ہوتی ہے، اترتی ہے اوپر سے نیچے، تو یہ شریعت کہاں سے اتری ہے؟ عرش والے کی طرف سے اتری ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ رب العالمین کہاں ہے، اس کی ذات کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس کے اوپر ہے اللہ کی ذات۔ باقی اللہ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کو جان رہا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے، ہر آواز کو سن رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، جس کو دنیا کی نگاہ نہیں دیکھ سکتی، جس کو مشینوں سے بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ اس کو عرش سے دیکھ رہا ہے۔ 7 طبق زمین کے نیچے اگر کوئی کیڑا رینگ رہا ہے، رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے۔ بھانت بھانت کی بولی بولنے والی مخلوقات ہے، سب کی بولی کو ایک ساتھ سن رہا ہے۔ کوئی بھی پتا کہیں کسی درخت کا نہیں گرتا ہے مگر اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو جان رہا ہے۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، ایک ذرہ بھی، ایک چونٹی کے برابر بھی کوئی مخلوق اللہ رب العالمین کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے۔ باقی اس کی ذات کہاں ہے؟ عرش کے اوپر۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، مولانا نے اس کی طرف اشارہ کیا اپنے بیان میں ابھی، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے تو وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے۔ خیر، تو منزل من اللہ، شریعت نازل کی گئی ہے، اور نازل جو کوئی چیز ہوتی ہے وہ اوپر سے نیچے اترتی ہے۔ نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ اوپر ہے، تمام مخلوقات کے اوپر ہے۔ تو شریعت منزلہ، جو شریعت اللہ نے نازل کی ہے، اس شریعت کی پیروی کیجیے۔ اور نازل کردہ شریعت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اللہ نے حدیث کو بھی نازل کیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، جو اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، جو پیغام اترتا ہے، اسی پیغام کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث کی پیروی کرو، یہی دو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سوا دوسرے کی پیروی نہ کرو، دوسرے کو ولی نہ بناؤ، دوسرے کو کارساز نہ سمجھو، اور اس کی بات مانو اللہ رسول کے مقابلے میں۔ اگر دوسرے کی بات مانتے ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنا ولی اور دوست بنایا ہے۔ اللہ کی دوستی منظور نہیں ہے تم کو، رسول کی دوستی منظور نہیں ہے۔ جس کسی کی اطاعت کر رہے ہو تم نے اسی کو اپنا دوست بنایا ہے، یا اسی کو اپنا کارساز سمجھ رہے ہو۔ اب اتنی واضح بات اللہ نے کہہ دی اور اس کے باوجود تم سمجھ نہیں رہے ہو، قلیلا ما تذکرون، بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کو شریعت منزلہ کی قرآن اور حدیث کی پیروی کر دی۔ بڑی ترغیب آئی ہے اس سلسلے میں، شریعت کے اندر بہت بڑی ترغیب آئی ہے۔ ایک آیت اور میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، سورہ نساء کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی کتاب کی پیروی کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو۔ جو آپ نے فرمایا ہے، جو آپ نے کر کے دکھایا ہے، اور جو آپ کی موجودگی میں یا آپ کی غیر موجودگی میں کسی نے کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اور آپ نے اس پر انکار نہیں کیا، اس کو سنت تقریری کہتے ہیں۔ تو قولی سنت، اور جو کیا آپ نے وہ فعلی سنت، اور جو صحابہ نے آپ کی غیر موجودگی میں کیا یا موجودگی میں کیا اور آپ خاموش رہے، آپ کو معلوم ہوا اور آپ خاموش رہے، تو نبی کا خاموش رہنا یہ رضامندی کی دلیل ہے، کیونکہ اگر غلط ہوتا تو نبی کبھی بھی باطل پر
اور غلط پر خاموش نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اللہ کی پیروی کرو یعنی کتاب اللہ کی پیروی کرو، رسول کی پیروی کرو، اطاعت کرو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو، اور جو تم میں حکم والے ہیں، جو تمہارے مسلم حکمراں ہیں اور جو تمہارے علماء ہیں ان کی بھی پیروی کرو۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اطیعوا نہیں لایا گیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اور جو امر والے ہیں، حکم والے ہیں، آرڈر دینے والے ہیں، اور اطیعوا نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حاکم ہو یا ہمارے علماء ہوں ان کی وہی بات ہم مانیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہوگی۔ ہمارا اسلامی حکمراں کیوں نہیں ہو، ہم تو اسلامی حکمراں کے تحت نہیں ہیں، لیکن جہاں اسلامی حکمراں ہیں ان کی بات بھی اور ہمارے جو علماء ہیں ان کی بات بھی اگر قرآن اور حدیث سے ٹکرائے گی، صحابہ کرام کی سیرت سے، ان کے حکم سے، ان کے عمل سے ٹکرائے گی، قسم اللہ کی اگر ہم مومن رہنا چاہتے ہیں تو ہم کو اس مولوی کی بات کو، اس عالم کی بات کو، اس حاکم کی بات کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب پکڑیں گے ہم کس کی بات کو؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات۔ ہم سے سوال یہی ہوگا کہ تم کس کی پرستش کرتے تھے اور تم نے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنے رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا، کس کی عبادت کی اور کس کی پیروی کی، اس کا سوال ہوگا۔ تو اگر نبی کے علاوہ کی پیروی کی ہوگی تو اسی کا نام لوگے اللہ کے یہاں، فلاں مولوی کی پیروی کی۔ اور جو نبی کا پیروکار ہے وہ کہے گا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ اور عبادت کس کی تو اے اللہ تیری عبادت کی، تیرے علاوہ کسی کی نہیں کی۔ اور کس کی پیروی کی تو تیری عبادت تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی۔ چلو کامیاب۔ اللہ نے اپنی عبادت کا طریقہ اور اپنی شریعت کو برتنے پرکھنے اور آپ کو عمل کر کے بتانے کے لیے ہی تو نبی کو بھیجا۔ اگر آپ نبی کے طریقے سے ہٹ کے زندگی گزاریں گے تو آپ کی عبادت کے اوپر قبول ہوگی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم آپس میں لڑ پڑو، جھگڑ پڑو، اے مولویوں، اے حاکموں، کس کی بات صحیح ہے، زید کی کہ عمر کی؟ تو اللہ کہتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پلٹاؤ اس کو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ اللہ کی طرف پلٹانے کا مطلب اللہ کی کتاب کی طرف، اور رسول کی طرف پلٹانے کا مطلب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ کی عدالت میں لے جاؤ کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا قضیہ ہے، ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، اور آپ کی بات، آپ کی شریعت محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے، اس کے جاننے والے علماء موجود ہیں، عالموں کے پاس جاؤ اور کہو کہ جو قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اس کے مطابق ہمارا فیصلہ کر دیجیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو تو تم پر یہ لازم ہے، اور اگر ایسا تم نہیں کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا کہا نہیں مانتے، یا اپنے اختلافی مسئلے کا حل قرآن اور حدیث سے نہیں لیتے اور اس کو قبول نہیں کرتے، تو تمہارے ایمان پر بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مان لو، جھگڑا ختم ہمارا تمہارا۔ اور اس طرح کی آیتیں قرآن مجید میں آپ کو متعدد آیتیں اور بھی جگہ ملیں گی۔ قرآن مجید کی آیات اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ مقامات پر اپنے احکام بیان کیے ہیں اور اس کے بعد کہا ہے کہ یہی میرا راستہ ہے، جو راستہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے یہی میرا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ راستوں کی پیروی کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ بہت سی آیات ہیں، وقت مختصر ہے اس لیے ہم بات کو سمیٹ رہے ہیں، حدیثیں بھی بہت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے بعد ہدایت یافتہ، نیکی اور حق کی طرف راہ یافتہ ہمارے خلفاء کی پیروی کرو۔ من بعدی، میرے بعد، یعنی جہاں نہ ہو کچھ، میری طرف سے سنت ثابت نہ ہو مگر میرے خلفاء نے کیا ہو، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ سے کسی سے ثابت ہو تو اس کو بھی دین کا جز مانو۔ لیکن اگر بالفرض مان لیجئے، ایسا تو ہے نہیں، لیکن مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، ابو بکر کا قول، عمر رضی اللہ عنہ کا قول اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ٹکرا جائے تو ہمارے اوپر واجب ہوگا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے قول کو چھوڑیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو پکڑیں۔ اور اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس ایک معاملے میں سنت رسول سے دلیل پکڑتے تھے۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ حج تمتع کرنا افضل، حج تمتع افضل ہے کہ حاجی عمرہ کی نیت سے جائے اور مکے میں عمرہ ادا کرنے کے بعد حلال ہو جائے اور پھر 8 تاریخ کو حج کی نیت سے مینا جائے، اور بیچ میں سلا ہوا کپڑا، خوشبو وغیرہ لگائے، سب چیز جائز ہے، حتیٰ کہ بیوی بھی جائز ہے، اور اس کے بدلے میں قربانی دے، عمرے کی نیت باندھ کے جائے میقات سے، اور مکے میں 8 تاریخ کو 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے، حج کی نیت کرے، اور عمرہ اور حج کے درمیان جو ایام ہے اس سے فائدہ اٹھائے، سلا ہوا کپڑا پہنے، خوشبو پہنے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔
پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو افضل کہا کہ میں تو آیا ہوں حج قران کر کے، حج عمرہ دونوں کی نیت ساتھ لے کر کے آیا ہوں، ہدی کا جانور بھی ہے، اب ہم حلال ہوں گے جب جانور ذبح کریں گے۔ لیکن جو بات اب مجھے پتہ چلی ہے، اگر پہلے سے پتہ ہوتا تو میں بھی حج تمتع ہی کرتا، یہ پیارے مصطفیٰ کی آرزو ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ حج تمتع افضل ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس کہتے تھے حج تمتع افضل ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے حج تمتع افضل ہے، اور یقیناً حدیث کی روشنی میں حج تمتع افضل ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما تو کہتے ہیں کہ حج افراد افضل ہے، خالی حج کی نیت سے مکہ جانا چاہیے۔ اعتراض کرتے ہیں، بہت اعتراض کیا ہوگا، سنتے سنتے کان پک گیا ہوگا، تو کبھی غصے میں آ کر کے ناراضگی جتاتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھروں کی بارش برسائے تم لوگوں پر۔ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حج تمتع افضل ہے، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کا قول پیش کر رہے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان سے پتھر کی بارش برسے۔ اللہ کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ڈرے لوگ نبی کی حکم کی مخالفت کرنے سے، ورنہ ان کو فتنہ اور عذاب علیم پہنچے گا۔ شرک میں پڑنے کا ڈر ہے تمہارے، اور تم ہم کو ابو بکر و عمر کے قول سے دھونساتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں ابو بکر و عمر کی قول کی کیا حیثیت ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ کس کے متعلق؟ ابو بکر و عمر کے متعلق۔ ابو بکر و عمر کون ہے؟ امت کے سب سے افضل انسان ہے ابو بکر، پھر عمر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، یقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد اگر کسی کی پیروی کرنا تو ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا، یہ امت کے سب سے افضل لوگ ہیں۔ تو جب ابو بکر و عمر کا قول نبی کے قول سے ٹکرا جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ہمہ شمہ کی کیا حیثیت ہے؟ دوسرے ملا مولوی کی، مولانا کی، امام کی، پیر کی، مرشد کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اور حضرت عبداللہ بن عمر کو کسی نے کہا کہ آپ کہتے ہیں حج تمتع افضل ہے، اور آپ کے ابا حضور حضرت عمر بن خطاب تو کہتے ہیں کہ حج افراد افضل ہے، تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تو میرے باپ کی بات مانے گا کہ رسول کی بات مانے گا؟ بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کا حکم پیروی کے زیادہ لائق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پیروی کے زیادہ لائق ہے؟ چپ ہو گیا، گم ہو گیا۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، ترکت فیکم شیئین، اے لوگوں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑے رہے نا اس کو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور گمراہ کیا ہم تو کہتے ہیں کبھی کمزور بھی نہیں ہوگے، متحد رہو گے، متحد۔ اور اگر مسلمان متحد رہا جب تک، ساری دنیا پر حکومت کرتا رہا، اور جب سے مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا، گروہوں میں مسلمان تقسیم ہو گئے، مسلکی گروہوں میں تقسیم ہو گئے، سلوک کے نام پر کوئی چشتی بن گیا، کوئی قادری بن گیا، کوئی سہروردی بن گیا، کوئی نقشبندی بن گیا، کوئی محمدی نہیں بنا، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی بن گیا، لیکن محمدی نہیں بنا، اہل الحدیث نہیں بنا، اہل السنہ والجماعہ نہیں بنا۔ ایسا نہیں بنا کہ اگر کسی امام نے یا ائمہ دین نے جو اہل سنت والجماعت کے ہی ائمہ ہیں، اگر ان کا کوئی قول حدیث اور قرآن سے ٹکراتا ہو تو اللہ کے نبی کی بات پر عمل کریں، قرآن پر عمل کریں، نبی کی بات پر عمل کریں، خود اس امام کی بات پر عمل کریں جس کی پیروی ہم کر رہے ہیں۔ ان اللہ کے بندوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر میری بات نبی کی بات سے ٹکرا جائے تو ہماری بات پر عمل مت کرنا۔ آپ کیسی وفاداری کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ سے، امام شافعی سے؟ کتنے مسائل ہیں جس میں حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حنیفہ کا ساتھ چھوڑ دیا، کتنے مسائل ہیں جس میں شافعی المسلک علماء نے چھوڑ دیا، کتنے مسائل ہیں جن میں مالکیوں نے چھوڑ دیا۔ علامہ ابن العربی مالکی بہت بڑے مالکی ہیں، مالکیہ کا مسلک ہے کہ جنازہ غائبانہ کسی بھی میت کا نہیں پڑھا جا سکتا، نہیں کسی بالکل نہیں پڑھا جا سکتا۔ تب نجاشی کا جنازہ جو پڑھا تھا تو حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، قبر شریف مدینہ لے آئی گئی، دوری سمیٹ دی اللہ تعالیٰ نے ہزاروں میل کی۔ کہاں؟ حبشہ میں وہ آدمی انتقال کیا، اصحمہ نجاشی جو تھا مسلمان، جس نے مسلمانوں کو پناہ دیا تھا حجت حبشہ میں، اس کی موت ہوئی تو کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ قبر کو لے آیا گیا، دوری سمیٹ دی گئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اس کو نماز پڑھ رہے ہیں۔ علامہ ابن العربی کہتے ہیں کہ بات تو بڑی اچھی آپ کر رہے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، حبشہ کو لے آ سکتا ہے مدینہ، نجاشی کی قبر کو اٹھا کر کے لے آ سکتا ہے نبی کے لیے مدینہ، اور نبی کی شان بھی اتنی اونچی ہے کہ ان کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تو خوش فہمی کی باتیں ہیں، دلیل ہے کہیں؟
کہیں آقا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے لیے نجاشی کی قبر لے آئی گئی، زمین سمیٹ دی گئی، سکیڑ دی گئی، قبر لے آئی گئی، یہ کہا ہے؟ تو اگر نہیں کہا ہے، جو بات ثابت نہیں ہے وہ آپ کیوں تعویل کر رہے ہیں؟ یہ کون کر رہے ہیں؟ امام ابن العربی مالکی سچت۔ حضرت امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے امام شافعی کا مسئلہ ہے کہ 2 رکعت کے بعد جب تحیات کے بعد اٹھیں تو آپ رفع الیدین کرتے ہوئے نہ اٹھیں، 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے ہم لوگ رفع الیدین کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں امام شافعی کہ نہ کرو۔ ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں ثابت ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیت باندھتے ہوئے تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت کرتے تھے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو وہاں بھی رفع الیدین کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اس سے شافعی کا قول عمل کے لائق نہیں۔ حضرت امام شافعی کہتے تھے کہ صلاۃ وسطیٰ، اللہ نے جو کہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص کر صلاۃ وسطیٰ کی، حضرت امام شافعی کہتے تھے کہ وہ فجر کی نماز ہے، اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ یہ عصر کی نماز ہے۔ ائمہ شافعیہ کہتے ہیں کہ امام بخاری حدیث لے کر کے آئے ہیں، اتنی اتھینٹک حدیث ہے کہ عصر کی نماز ہے صلاۃ وسطیٰ، نہ کہ فجر کی نماز ہے، اس لیے شافعی کا قول معتبر نہیں ہے۔ اس طریقہ سے اگر آپ دیکھیے گا تو ماشاءاللہ ان علماء نے بھی جو کسی مسلک کی طرف اپنی نسبت رکھتے ہیں، کثرت موافقت کی وجہ سے ہو یا ان کے اصول کو قبول کرنے کی وجہ سے ہو، ماشاءاللہ ان کے ائمہ نے بھی اپنے امام کے مسلک سے ہاتھ اٹھایا ہے اگر شریعت کے خلاف ملا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ تم شافعی مالکی حنبلی بن کے رہو، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے اگر تمہارے امام کا قول ٹکراتا ہے تو اللہ کے واسطے تم امام کے قول کو چھوڑ دو، نبی کی حدیث پر عمل کرو، بے جا تعویل مت کرو حدیث کی، قرآن کی آیتوں کی تعویل مت کرو، حدیث کو منسوخ مت قرار دو، حدیث پر عمل کرو۔ یہی اللہ کہتا ہے، یہی رسول کہتے ہیں، اور یہی تمہارے اس عالم اور امام نے بھی کہا ہے جس کی تم تقلید کرتے ہو۔ تو جب تک امت متحد رہی، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رہی، اللہ کی اس نصیحت پر عمل کرتی رہی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو مسلمان ساری دنیا میں پھیل گئے اور تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت دنیا پر رہی۔ لیکن جب مسلکی جھگڑے کھڑے ہو گئے، جب یہ سلسلہ کے جھگڑے ہو گئے، سلوک کے جھگڑے، کوئی نقشبندی، کوئی شیعہ کوئی قادریہ چشتی بن گیا، کوئی ماتریدی بن گیا، کوئی اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کرنے والا ہوا، کوئی نہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو مخلوق سے تشبیہ دینے والا ہوا، کوئی اللہ کی صفات کا انکار کرنے والا ہوا، کوئی تقدیر کا انکار کرتا ہے، کوئی کہتا ہے انسان مجبور محض ہے، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی خارجی بن گیا، کتنے فرقوں میں امت بٹ گئی، اللہ اکبر۔ تو جب بکھر جائیں گے آپ، ایک بستی میں اگر 4 گروپ ہو جائے گا، اتحاد نہیں رہے گا تو بستی درست نہیں ہوگی، یہ امت کیسے درست ہو سکتی ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ امت کبھی بھی درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس طریقے پر نہ آ جائے جس طریقے پر امت کے اگلے لوگ تھے، صحابہ اور تابعین تھے، اور صحابہ تابعین کس طریقے پر تھے؟ اللہ کی کتاب اور نبی کے طریقے پر تھے، نبی کی سنت کے طریقے پر تھے۔ لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، امت کا آخری طبقہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس طریقے کو لازم نہ پکڑے جو طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب کے لوگوں نے اختیار کیا تھا، یعنی قرآن و حدیث کو۔ تو اگر ملت متحد رہنا چاہتی ہے اور اپنی صفوں کو مضبوط کرنا چاہتی ہے تو اتحاد کرنا ہوگا، اور اتحاد کسی ایک امام کی فقہ پر نہیں ہو سکتا۔ حنفی کہے گا ہم شافعی کی نہیں مانیں گے، شافعی کہے گا ہم مالکی کی نہیں مانیں گے، لیکن جو بھی مسلمان ہے، اگر وہ مسلمان ہے، اللہ رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا مقر ہے، اقرار کرنے والا ہے، تو وہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر اتفاق کرنے کو پسند کرے گا۔ یہ وہ پلیٹ فارم پر ہے جس پر سب لوگ متحد ہو سکتے ہیں، لیکن مسلک کے نام پر اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، یعنی یہود و نصارہ کی طرح، جنہوں نے اللہ کی واضح آیات دیکھنے کے بعد، واضح شریعت آ جانے کے بعد انہوں نے تفرقہ بازی کی، گروپوں میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جب تک فرقہ بندی رہے گی زمانے میں نہیں پنپو گے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟
تو اللہ کی شریعت پر آپ عمل کریں گے تو دین پر قائم رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھامے رہنا، اللہ کی کتاب اور میری سنت، کبھی گمراہ نہ ہوگا اور دنیا کے سینے پر راج کرو گے۔ اتحاد 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 کا نعرہ لگتا ہے، لیکن اتحاد کس بات پر؟ کس بات پر اتحاد؟ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر۔ تو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی کہ میری سنت کو لازم پکڑو، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ اے لوگو، یہود و نصارہ 71 اور 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یہ مذمت کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ امت فرقوں میں نہ بٹے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سب کی سب جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے، ایک گروہ کے، اور وہ گروہ کون ہے یا رسول اللہ؟ کہا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ ہم کہاں کہتے ہیں کہ ہم اس کے ٹھیکیدار ہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ پورا مسلمان دنیا میں جو بھی کلمہ گو ہے وہ سب آ جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، صحابہ کرام کے طریقے پر۔ یہی تو ہم چاہتے ہیں، یہی دعوت تو ہم دے رہے ہیں آپ کو کہ مسلکی جھگڑے چھوڑیے، نت نئی بدعتوں پر عمل کرنا چھوڑیے، اللہ کا دین کامل اور مکمل ہے، آ جائیے اس کو۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میرا سارا امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کا امتی بھی ہے اور انکاری بھی ہے، یہ کیسے؟ کہا جو میری پیروی کرے گا بلا چون و چرا وہ میرا امتی ہوگا، اور جو میری پیروی نہیں کرے گا وہ، اس نے تو انکار ہی کیا، وہ امتی کہلا کے بھی کیا کرے گا؟ وہ تو میرا انکاری ہے۔ میرا ہوتا تو میری بات مانتا، کہلا رہا ہے میرا، کھا رہا ہے میرا، گا رہا ہے دوسرے کا، تو اس کو کیا کہیے گا آپ؟ غدار نمک حرام کہیے گا کہ نہیں کہیے گا؟ تو کہلا رہا ہے امتی رسول کا، مات مان رہا ہے رسول کے مقابلے میں دوسرے کی، وہ غدار نمک حرام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کو کیسے یہ بات شبہ دیتی ہے کہ وہ رسول کا امتی اپنے کو کہلے؟ امتی کہلا کے پیغمبر کو تو رسوا نہ کر۔ اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، قرآن اور سنت کو اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو چھوڑو گے تو لازماً بدعت پر آ جاؤ گے۔ جب بھی امت نے سنت چھوڑی ہے بدعت میں گرفتار ہو گیا۔ آگے فرما رہے خبردار خبردار، دین کے نام پر بہت سی بدعتیں ہوں گی، جو دیکھے گا، جو زندہ رہے گا میرے بعد وہ امت میں بڑے اختلافات دیکھے گا۔ اختلاف کتنے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک جھلک میں نے پیش کی، کتنے گروہ ہیں، کتنے فرقے ہیں۔ تو اس فتنے کے وقت میں گروہ بندی کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کو، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، مضبوطی سے پکڑو۔ آخری چہ جو ہوتا ہے، لواجز ناجزہ کی جمع ہے، آخری دانت کی جو آخری چہوا چہ ہے، اس سے کسی چیز کو اگر پکڑا جائے تو گرفت کتنی مضبوط ہوگی، اتنی مضبوطی سے پکڑو۔ سامنے والے دانت سے کوئی چیز پکڑو گے ایک جھٹکے میں کوئی نکال لے گا، لیکن اگر کس کے جبڑے سے دبا رکھا ہے مشکل ہے۔ کہا کہ ایسے پکڑو مضبوط کہ کوئی ملا مولوی ہلا نہ پاوے تم کو، قرآن حدیث کی راہ سے ہٹا نہ جائے، اتنا مضبوط اپنے عقیدے اپنے عمل کو رکھو۔ کہ بھائی آپ جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ کیا قرآن میں ہے، حدیث میں ہے تو دیجئے، اور اگر نہیں ہے تو معاف کیجیے۔ اتنا مضبوط جب تک عقیدہ عمل نہیں ہوگا تمہارا، جیسے کہ کوئی چاہ سے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑتا ہے۔ دنیا میں اتنے فاسد اور گمراہ دائی لوگ ہیں اور اتنی چکنی چپڑی باتیں کرنے والے ہیں کہ اگر آپ ان کو سنیں گے اور آپ کا علم پختہ نہیں ہے تو سیدھے جہنم میں ڈھکل دیں گے آپ۔ اتنی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں۔ شیطان ان کا معلم ہے، عقلی دلیل ان کو سکھاتا ہے، قرآن حدیث میں دلیل نہیں ہے۔ ایسا ٹیڑھا میرا استدلال کرے گا قرآن اور حدیث سے کہ قسم اللہ کی، نبی کو بھی وہ استدلال نہیں سوجھا، خلفائے راشدین کو بھی نہیں سوجھا، وہ چیزیں انہوں نے نہیں کی، لیکن بعد کے مولویوں کو 400 سال کے بعد وہ استدلال سوجھا۔ جس پہ قرآن اترا اس نے وہ بات نہیں سمجھی جو سمجھا بعد کے مولویوں نے۔ شیطان نے گمراہ کر دیا، منطق فلسفہ پڑھا دیا۔ تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ دین میں بدعتوں سے پرہیز کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور دین میں سب سے بری اگر کوئی چیز ہے تو بدعت ہے، نئی چیز ہے۔ ہر نئی چیز دین میں جس کی کوئی دلیل نہ ہو شریعت میں وہ بدعت ہے۔ ہر نئی چیز
جس کو ثواب سمجھ کے آپ کر رہے ہیں یا دنیا کر رہی ہے اور قرآن حدیث میں اس کی دلیل نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ لیکن جس کی دلیل موجود ہے الحمدللہ وہ بدعت نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، بدعت خراب بھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے کیسے کہا تھا تراویح قائم کر دیا تھا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں لوگوں کو اکٹھا کر دیا تراویح کے لیے، اور کہا نعمت البدعۃ ھذہ، اچھی بدعت میں نے کی ہے۔ یہ کون سی بدعت مراد تھی؟ بدعت کا دو معنی ہوتا ہے، ایک عربی زبان میں بدعت کہتے ہیں وہ کام کرنا جو پہلے نہیں ہوا، اس کو عربی زبان میں بدعت کہتے ہیں، اور شریعت میں بدعت اس کو کہتے ہیں کہ ایسا کام کرنا جو پہلے کبھی نہیں ہوا اور اس پر قرآن حدیث میں دلیل نہ ہو۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ 30 دن جماعت سے پورے رمضان میں تراویح پڑھنے کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے ثابت نہیں ہے۔ تراویح بذات خود ثابت ہے نبی کے فرمان سے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے گا، تراویح پڑھے گا، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو فرمان رسول ہے، رمضان میں قیام کرے، تراویح پڑھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات جماعت سے بھی نماز پڑھی ہے، پوری مسجد بھر گئی کھچا کھچ۔ چوتھی رات قصدن نہیں نکلے، فجر ہی میں نکلے، اور کہا کہ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا کہ تم لوگ میرے کمرے میں یا میری چٹائی پر کنکڑی سے نشانہ لگا رہے تھے، مجھ کو متنبہ کر رہے تھے، میں جگا ہوا تھا، سویا نہیں تھا، لیکن میں قصدن نہیں نکلا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا، ڈر محسوس ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہاری شوق کو تراویح کے دیکھے تو کہیں فرض نہ کر دے اس کو کہ مسجد میں آ کر کے تراویح پورے رمضان پڑھنا فرض ہوگا جیسے ظہر اثر ہوتی ہے، اللہ اکبر، پھر تم اس کی طاقت نہ رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری شوق و رغبت کو دیکھے تو کہیں فرض نہ کر دے، جاؤ 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 گھر میں نماز پڑھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 3 رات جماعت ثابت ہے، تراویح کی فضیلت بھی قول سے ثابت ہے، 3 رات جماعت بھی ثابت ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے کیا کیا؟ دیکھا کہ لوگ مختلف جماعتوں میں پڑھ رہے ہیں، کہا کہ اب کوئی چیز فرض تو ہوگی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، شریعت مکمل ہو گئی ہے، اب کوئی چیز تو اوپر سے آنے والی فرض ہوگی نہیں، ہمارے ذریعے تو کوئی چیز فرض نہیں ہوگی، نفل ہے تراویح، نفل ہے نفل ہی رہے گی، سنت ہے سنت ہی رہے گی، اور لوگ الگ الگ جتھوں میں پڑھ رہے ہیں تو کیا اچھا ہوتا کہ ایک امام کے پیچھے پڑھا دیتے۔ تو حضرت عمر فاروق کا یہ کام وہ تھا جو پہلے تو نہیں ہوا، لیکن وہ کام تھا جس کے اوپر دلیل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی موجود ہے اور فعل سے بھی موجود ہے۔ تو بدعت کیسے ہوئی؟ تو اس لیے وہاں پر بدعت عربی زبان میں بدعت کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہے، شریعت میں بدعت وہ ہوتی ہے جس پہ دلیل نہ ہو، اور تراویح پہ دلیل موجود ہے۔ تو یہ لوگ اگر یہ کہیں کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بدعت خراب بھی ہوتی ہے، ہرگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ۔ دنیا میں کسی بھی عربی جاننے والے سے پوچھ لیجیے، کل عموم کا صیغہ ہے، عموم کا، کل بدعت، ہر بدعت، چھوٹی بڑی جو بھی بدعت ہو، عقیدے کی ہو، عمل کی ہو، الفاظ کے ذریعے ہو کہ قول کے ذریعے ہو کہ فعل کے ذریعے ہو کہ کسی جگہ کے ذریعے ہو کہ کسی وقت کے ساتھ خاص ہو، بدعت لاتے جو چیز ہے وہ سب گمراہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک حدیث میں، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے۔ تو اسی طریقے سے جھانسا دیتے ہیں کہ بدعت اچھی بھی ہے، بدعت خراب بھی ہے۔ کہتے ہیں اچھا بتاؤ تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے ایک جلد میں محفوظ تھا؟ ارے قرآن مجید کتابت میں تھا نا، پرزے میں لکھا ہوا تھا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن مجید کی کتابت کروا ہی دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں لوگوں کو حافظ بھی بنا دیا تھا، اور قرآن لکھا بھی ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا؟ قرآن مجید کو مختلف پاروں میں جمع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے تمام جز کو، اجزاء کو اکٹھا جمع کر کے ایک جلد میں کر دیا تاکہ بکھرنے نہ پائے، قرآن ضائع نہ ہونے پائے، اور اس کا قلمی نسخہ بنا کر کے مختلف شہروں میں پھیلا دیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ کہ یہ دلیل نہیں ہے۔ ارے دلیل کیسے نہیں ہے؟ قرآن مجید کی کتابت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، صحابہ کو بلاتے تھے، کہتے تھے کہ لکھو قرآن فلاں جگہ پہ لکھو اس کو، تو آپ نے تحریر فرما دیا، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو جمع کر دیا۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دین کی حفاظت کے تقاضے سے حدیثوں کو جمع کیا گیا، علم کو جمع کیا گیا، ورنہ ضائع ہو جاتا۔ پھر دوسرا سوال یہ پوچھیے گا ان سے کہ اچھا وہ تراویح جس کو حضرت عمر نے بدعت حسنہ کہا تھا، یہ کس کا عمل ہے؟ خلیفہ راشد کا کہ تمہارے مولوی کا، باپ دادا کا؟ کہے گا نا خلیفہ راشد کا۔ تو کہیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ہی فرمایا ہے کہ میری سنت میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت، تو یہ تو خلیفہ راشد حضرت عمر کی سنت ہے، یہ بدعت کہاں ہوئی رہے؟
اس کا مطلب ہے کہ بدعت کا معنی یہاں پر وہ بدعت نہیں ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ضلالت ہے. یہ بدعت عربی زبان کا ایک لفظ ہے، بدع یبدع. بدعت کا معنی وہ چیز جس کا نمونہ پہلے سے نہ ہو. لیکن کیا اس چیز کا نمونہ اگر پہلے سے نہیں ہے تو کیا اس پر دلیل بھی نہیں ہے؟ اگر دلیل ہے تو سنت، دلیل نہیں ہے تو بدعت مردود. اگر کوئی چیز بلا نمونے کے کی جائے اور دلیل نہ ہو تو بدعت مذمومہ، بدعت ہے وہ. اور اگر دلیل موجود ہے تو وائن سنت. تو اس لیے کوئی بھی بدعت حسنہ نہیں ہے، سب بدعت گمراہی ہے. اگر دلیل نہیں ہے تو بدعت ہے، یاد رکھیے گا. چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو، دیکھیے خوارج کے عقیدے کیسے ہیں، شیعوں کے عقیدے دیکھیے کیسے ہیں، معتزلہ جہمیہ گمراہ فرقے ہیں ان کے عقیدے کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کا انکار کرتے ہیں. یہ دیکھیے صوفیوں کے کیسے عقیدے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم جگتے ہوئے بھی نبی کو دیکھتے ہیں. جی ہم جگے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، ہم قبر شریف کھل جاتی ہے ہمارے لیے اور قبر ہمارے قریب لے آئی جاتی ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیسی گھوٹالہ بازی ہے. تو یہ سب جو ہیں عقیدے کی بدعات ہے، اللہ محفوظ رکھے. اس کے بعد بدعت قولی ہوتی ہے، بدعت فعلی ہوتی ہے. شرکیہ کلمہ کر رہے ہیں، کسی کی قبر پر دہائی دے رہے ہیں، بابا ہم کو دے دے، بابا ایسا کر دے. یہ قول کے ذریعے بدعت ہے، شرکیہ بدعت ہے. یا کہتا ہے نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات، ظہر کی 4 رکعت کی نماز کی میں نیت کرتا ہوں اس امام کے پیچھے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. یہ بدعت لفظ کے ذریعے ہے. اور بدعت زمانی اور مکانی ہے، قبر پر جاتا ہے، اس کو چھوتا ہے، اس کو چومتا ہے. حضرت اس کونا میں بیٹھے تھے، وہ کونا بڑا متبرک ہے، حضرت کا یہ رومال ہے، حضرت کا یہ جوتا مبارک ہے، سب حضرت ہے. جوتو حضرت ہے، جوتا بھی حضرت ہے، رومال بھی حضرت ہے، سب حضرتیں ہیں. حضرت سے نیچے کچھ نہیں ہے. آپ سمجھا؟ اس درخت کے پیچھے ٹیک لگاتے تھے حضرت، اب پڑھاتے تھے. وہ درخت کا چھلکا بھی اتنا بابرکت ہے کہ چبا گیا سب. پتا تو پتا، چھلکا بھی چبا گیا، نوچ کے لے گیا. کہ حضرت اس پیڑ پر ٹیک لگاتے تھے، حضرت اس کونا میں بیٹھتے تھے، حضرت اس چشمے سے غسل اور وضو کرتے تھے. جی وہ پانی ہو گیا متبرک. یہ کیا ہے؟ گھوٹالہ تو ہے دین میں، اور کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہاں بیٹھے تھے، کس کونے میں بیٹھے تھے؟ وہاں تو صحابہ نہیں بیٹھے، انہوں نے اس کو بابرکت نہیں جانا. لیکن تم نے اپنے حضرت کے جوتے تک کو حضرت جوتا مبارک کہہ دیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو قبروں پر جا کے دیکھ لیجئے تماشا، اور حضرت کی جگہوں پر دیکھ لیجئے جہاں جہاں حضرت بیٹھا کرتے تھے. یہاں حضرت بیٹھے، وہاں حضرت بیٹھے، یہاں پیشاب کیا، وہاں پیخانہ کیا، وہاں سوئے، وہاں جگہ، اب سب جگہ متبرک ہو گئی. تو یہ بدعات مکانی ہو گئی. زمانی بدعت، محرم آئے گا تو تعزیہ جلوس کریں گے. ہاں وہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہدایت دے. خوب لاٹھی بھانجنے والے لوگ سب بھی ہیں، خوب بھانجتا رہا ہوگا لاٹھی. اب محرم میں لاٹھی بھانجے، سنی کہلاوے اپنے کو. شیعہ تو اپنے عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسا کرتے. یہ سنی کیا کرتا ہے؟ یہ شیعوں سے بھی 2 قدم آگے ہے. وہ تو سوانگ رچاتا ہے، ڈرامہ کرتا ہے حضرت حسین کے نام پر. تم سنی ہو، تم کیوں ایسا ڈرامہ کر رہے ہو؟ تو محرم میں یہ بات ہو گئی، وہ ماتم سوگ کا مہینہ ہو گیا، اور سفر کا مہینہ یہ منحوس میں چلا گیا. یہ مہینہ جو سفر کا چل رہا ہے یہ منحوس ہے. اور ربیع الاول جو آیا تو میلاد کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد ہے تو بڑے پیر کا مہینہ ہے، اور فلاں ہے تو فلاں مہینہ ہے، اور رجب ہے تو فلاں مہینہ ہے، اور شعبان میں یہ بدعت ہے. گویا ہر مہینے کی نئی نئی بدعت الگ الگ ہے. اللہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی، جن لوگوں نے بدعات پیدا کر کے شریعت میں تفرقہ بازی کی ہے، ایسے لوگوں سے آپ کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے. اور امت کو بھی یہ نصیحت ہے کہ ایسے بدعتیوں سے اپنا رشتہ مت رکھو. بدعتیوں کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا. بدعتی کو نبی کے حوض کوثر سے سیرابی نہیں ہوگی. بدعتی نبی کے حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا. بدعات نے دین کی صورت بگاڑ دی ہے، امت کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے. اب نئے نئے لوگ جو ہیں یا غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ میاں کے یہاں یہ تعزیہ بہت بڑی چیز ہے، جلوس محمدی کے نام پر جلوس نکلنا، میلاد کرنا، یہی دین ہے. یہ کچھ سمجھنے لگے ہیں لوگ، تو دین کی صورت بگڑ گئی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بدعتوں سے حد درجہ پرہیز کریں، کیونکہ بدعت کی وجہ سے ہمارے عمل مردود ہو جائیں گے، ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے. ہم اللہ سے قربت اگر چاہتے ہیں، نزدیکی چاہتے ہیں، تو انہی عملوں کے ذریعے اللہ سے ہم نزدیکی حاصل کر سکیں گے جو عمل قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. بدعت کے ذریعے ہم ہرگز اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے، دور ہوتے چلے جائیں گے. جانا ہم کو دربھنگا ہے، اور ہم جے نگر کی راہ اگر پکڑ لیں تو جتنا اتر چلے جائیں گے، نیپال میں چلے جائیں گے، کاٹھمنڈو چلے جائیں گے، دربھنگا سے بہت دور ہو جائیں گے. کیونکہ طریق معاکس میں جا رہے ہیں، جو الٹا راستہ ہے اس کو ہم نے پکڑ لیا.
دربھنگا والا راستہ چھوڑ کے بینی پٹی جانا ہے، وہ راستہ چھوڑ کے اگر ہم نیپال کا راستہ پکڑ لیا تو نیپال چلے جائیں۔ تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ تو قرآن اور حدیث والا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ ہے، منہج وہ ہے، اور تم نے پکڑ لیا ہے بدعت کا راستہ۔ تو جس قدر اس راستے پر دور چلے جاؤ گے، اللہ سے دور ہوتے چلے جاؤ۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین پر قائم رکھے، اپنی نازل کردہ شریعت پر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو باقی رکھے، قرآن حدیث پر ہماری اتحاد کو اللہ اس پر مضبوط رکھے، مرتے دم تک قرآن و حدیث پر رکھے، اللہ مرتے دم تک توحید و سنت پر رکھے، بدعات سے اللہ تعالیٰ اعتقادی بدعت سے، عملی بدعت سے، ہر طرح کی بدعت سے اللہ بچائے، اور ایمان پر، توحید پر اور سنت پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ انہ تعالی سمیع مجیب، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔